اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر گئے ہیں۔ بعض واقعات جو پر اجمال کے ساتھ تھے یہاں تفصیل سے آ گئے، یہ کہ بعض واقعات جن کی تفصیل ذکر ہو گئی اس میں سے اضافی نقطہ کوئی ایک نصیحت کی بات جو وہاں ذکر نہیں ہوئی یا کوئی معلومات افزا بات وہاں نہیں ہوئی وہاں آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ نتلو علیہ کا ہم پڑھتے ہیں آپ پر من نبی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، یعنی ان کی خبر آپ تک پہنچاتے ہیں بذریعہ وحی۔ نتلو سے مراد کیا ہے؟ وہی آپ پر اتارتے ہیں اس کی۔ وفرعون بالحق، موسیٰ و فرعون کے واقعے میں جو کچھ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اور فرعون اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتا تھا، اس کو حق کے ساتھ یعنی درست تفصیلات آپ کو بتلاتے ہیں۔ لقومی یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، یعنی ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے اس میں۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے سرزمین مصر میں سرکشی کی تھی، بڑا بنا تھا۔ وجعل اہلہا شیعا، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ تھے جو کہ اولاد بنی اسرائیل میں سے تھے، بنو اسرائیل کی نسل میں سے تھے، چنانچہ ان کو سبتی کہا جاتا ہے، سبت کہتے ہیں اولاد کو، تو یہ سبتی کہلاتے تھے سین کے ساتھ۔ اور جو وہاں پہلے بسنے والے لوگ تھے یا کہیے فرعون کے خاندان قبیلے کنبے اور اس کی قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کو قبطی کہتے تھے۔ سبتی اور قبطی ان دو تقسیمات میں ان کو تقسیم کر دیا تھا۔ جو قدیم باشندگان مصر تھے وہ قبطی کہلاتے تھے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر آ کر آباد ہوئے تھے وہ سبتی کہلاتے تھے، یعنی اولاد بنی اسرائیل۔ تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کا مطلب کیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ رویہ رکھتا تھا، بنی اسرائیل والوں پر ظلم کرتا تھا اور اپنی قوم کو ان کے اوپر حاکم بناتا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، یعنی ان پر ہر طرح سے روزگار تنگ کر دیا تھا، عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، ناطقہ بند کر دیا تھا، کمزور کیا تھا۔ یستضعف، ان کو کمزور کرتا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو، یذبح ابناءہم، اور جو ترکیبیں ان کے خلاف کرتا تھا، سازشیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ذبح کرتا تھا ان کے لڑکوں کو، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بڑا فسادی تھا۔ نریدو، ہم چاہتے یہ تھے، ان نمن علی الذین، ہم احسان کریں ان لوگوں پر، نستضعفوا، جو کمزور کر لیے گئے تھے، فی الارض، زمین مصر میں، ونجعلہم، اور ہم انہیں بنا دیں، ائمۃً، پیشوا، رہنما بنا دیں، انہیں آگے چلنے والا بنا دیں، ونجعلہم الوارثین، اور انہیں بنا دیں ہم وارث۔ کس کا؟ یعنی جو کچھ نعمتیں فرعونیوں کو دی گئی تھیں اس سے زیادہ نعمتیں ہم انہیں مثل ملک شام میں عطا کر دیں، جو بعد میں جہاد کے نتیجے میں فتح ہونے والی نعمتیں تھیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کے لیے سرزمین شام میں ایک تمکن بنا دیں، یعنی جائے قرار بنا دیں۔ تو عرض کے ذکر ہوا ایک پہلے جو فرمایا کہ ہم چاہتے جن کو کمزور کر لیا گیا تھا زمین میں، وہ زمین مصر کی تھی، اور جہاں ان کو تمکن دیا گیا تھا وہ زمین شام کی تھی۔ دو الگ الگ عرض ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم دکھائیں یعنی برا انجام دکھائیں فرعون کو اور حامان کو، وجنودہما، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان کمزور کیے گئے لوگوں کے ذریعے سے، ما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی فرعون و حامان دیکھ لیں، حامان اس کا تذکرہ یہاں پر آیا، یہ اصل میں فرعون کا ہی وزیر تھا، اس کا ساتھی تھا۔ تو کہا کہ ان دونوں کو جس سے وہ ڈر رہے تھے، اس سے ڈرتے تھے کہ جن کو ہم نے کمزور کیا یہ ہمارے اوپر آ جائیں، حاکم بن جائیں، تو اللہ نے وہ دکھا دیا انہیں کہ اس طرح سے انہیں غرق کیا گیا اور بعد میں بنی اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی۔ وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی جانب، یعنی الہام کیا، ان ارضعہ، کہ وہ دودھ پلائے اپنے بچے کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ ڈریں اس پر، فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے ڈال دیں دریا میں۔ کیسے ڈال دیں یہ تفصیل پہلے آ گئی کہ اسے ایک صندوق میں ڈال کر آپ دریا میں بہا دیجئے، اور دودھ کیسے پلائے حکم دیا گیا، یعنی جب کہ وہ آپ کے پاس واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ وَلَا تَخَافِي، اور نہ ڈریں، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کھائیں، اِنَّا رَادُوهُ، بے شک ہم لوٹانے والے ہیں، الیکی، اس کو آپ کی جانب، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا، اٹھا لیا، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمن اور باعث غم، یعنی یہ کہ بڑے ہو کر وہ ان کے لیے دشمن بنیں گے، فرعون کے لیے دشمن بنیں گے، اور اسی طرح سے باعث غم کہ اس کی سلطنت کے زوال کا سامان کریں گے۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان، وجنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، وہ بڑے خطا کار لوگ تھے۔ وقالت امرأۃ فرعون، تو کہا فرعون کی بیوی نے،
جو नेकुकार खातून थी जिनका नाम आसिया आता है रिवायात में, उन्होंने कहा कुर्रत आइनिल्ली, जब देखा उस बच्चे को और मोहनी सूरत देखी उनकी तो कहा कि कुर्रत आइनिल्ली, हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, मेरी आंखों की ठंडक बने, वो अलग और तुम्हारे लिए भी आंखों की ठंडक हो। चूंकि लावलत था फिरौन तो उसको ये बात अपील कर गई और कहा उससे उसकी बीवी ने ला तख्तुलूहु, इसे कत्ल न करो, असा यनफाना, हो सकता है कि हमारे लिए फायदेमंद हो जाए, बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और नत्तखिज़हु वलदा, या ये कि हम इसको अपना बेटा ही बना ले, मुबेला वहुम ला यशऊरून, और वो जानते न थे, यानी क्या अंजाम होने वाला था, मुस्तकबिल में क्या कुछ होना था उसका शऊर उन्हें नहीं था। व अस्बह फुआदु उम्मे मूसा फारिगा, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा, उनका दिल तो बहुत बेकरार हुआ जाता था, बेटे की जुदाई से इंतहाई बेकरारी उनको लाहिक थी। इन कादत लतुब्दी भी, करीब था कि वो जाहिर कर देती उसको, यानी किस तरह से कि ये बच्चा कौन है बतला देती, और किस तरह से इसे हमने ताबूत में डालकर वहां रवाना कर दिया था और संदूक का वाक़या बता देती। मगर ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके दिल को मरबूत कर दिया। वलौला रबतना अला कल्बिहा, अगर हम ही उनके दिल को मजबूत न करते तो वो जाहिर कर देती उस राज को, लितकूना मिनल मोमिनीन, ताकि वो हो जाए यकीन करने वालों में से, यानी उनकी वालदा के दिल को जमा दिया। वकालत लिउख्तिही, तो कहा वालदा ने, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनकी बहन से कहा, बहन बड़ी थी और जब ये संदूक रवाना किया गया पानी में तो उस मौके पर उनसे कहा बड़ी बहन से, गुस्से ही कि तुम इसके पीछे पीछे जाओ, फबसूरत भी, और देखो इसको अच्छी तरह से देखते रहना, इसकी निगहदाश्त करना कि ये कहाँ जा रहा है, अनजुनुबिन, एक तरफ होकर देखना, दुश्मन तुम्हें ना देख ले, एक तरफ से इसकी निगहदाश्त करते रहना, इसकी निगरानी करो। वहुम ला यशऊरून, देखो फिरौनियों को पता न चल जाए कौन हो तुम, कहाँ से आए, संदूक तुम्हारी शनाख्त वो जाहिर न हो जाए फिरौनियों के सामने। वह हर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन कब्ल, और हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रोक दिया था दूध पीने से दूसरी औरतों के, जब महल में दाखिल हुए और वहां पर मुख्तलिफ अन्ना और दाया लाई गई दूध पिलाने के लिए तो किसी का दूध कबूल न करते थे। फ़कालत, इस सारे माजरे को देखकर जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन साथ साथ आई थी वो पहुंची दरबार तक और उन्होंने वहां जाकर ये बात बताई, कहने लगी हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन, क्या मैं ऐसे घर वालों की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करूं, यकफुलूनहु लकुम, कि वो इस बच्चे की किफालत कर ले तुम्हारे लिए, यानी तुम उनकी उजरत मुकर्रर कर दो और ये बच्चा, इसको दूध पिलाना, इसकी देखभाल करना, वो सारा काम कर लें। वहुम लहू नासिहून, और वो उसके बड़े खैर खा हैं। फरददनाहु, इस तरह से हमने लौटा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इला उम्मीही, उनकी वालदा की गोद तक या वालदा तक, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि ठंडी हो उनकी आंखें, वला तहज़ना, और वो गम न खाएं, वलितालमा, और ताकि वो जान ले अन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, कि बेशक अल्लाह का वादा हक है, यानी ये कि पहले बताया गया था कि आप तक पहुंचा देंगे और इस तरह से पहुंचा दिया गया। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, मगर लोगों की अक्सरियत जानती नहीं है। वलम्मा बलगा अशुद्धहु, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुंचे, वस्तवा, और पूरे तवाना हो गए, आतईनाहु हुक्मा व इल्मा, तो हमने उन्हें हुक्म भी अता किया, यानी फैसले की सही सही सलाहियत, व इल्मा, और उनको इल्म वही से सरफराज किया। व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह से हम नेकुकार लोगों को जजा दिया करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि नबूवत और रिसालत कोई इक्तसाबी चीज़ है कि इंसान नेकियां करे और नबी बन जाए। मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पहले भी तौफीक से नवाज रखा था और वो तौफीक थी नेकियों की, और बाद में उनको एक खास मकाम मर्तबे पर बुलंद किया था, यानी उनको रसूल बनाया। व दखल अल मदीना था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए शहर में। मुराद कौन सा शहर है? वही शहर मिस्र है, बस्ती है जो उसकी मरकजी बस्ती थी उसको भी मिस्र कहते थे, और उसके अलावा जो आसपास की बस्तियां थी उन सब के लिए एक जामे नाम वो भी मिस्र इस्तेमाल होता था। जैसे आज भी जो शाम का इलाका है उस पूरे इलाके को भी शाम कहते हैं, और उसका जो मरकजी मकाम सदर मकाम दिमश्क है उसको भी शाम से ताबीर करते हैं। इसी तरह उस जमाने में मिस्र के साथ था, तो उस शहर को भी मिस्र कहते थे, यानी उसका पाए तख्त। अलाहीन गफलत मिन अहलिहा, उस मौके पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दाखिल हुए शहर में जब वहां के रहने वाले गफलत में थे, यानी दोपहर का वक्त था, आराम कर रहे थे और कोई और वहां मौजूद नहीं था देखने वाला। कहाँ थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? बनी इसराइल वाले चूंकि जरा बाहर रहते थे और शहर से बाहर इनके इलाके आबाद किए गए थे, तो दिन भर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एहतमाम के साथ आ जाते थे अपने वालिदैन के पास और अपने घर में, और फिर शाम को वापस वो या दोपहर को जब चाहते थे चले जाते थे महल की जानिब, जहाँ फिरौन और उसका लाओ लश्कर वो सारे फिरौन और उसके लश्कर वाले रहा करते थे। तो अभी ये अपने घर से यानी बनी इसराइल के इलाके से वापस मरकजी शहर में दाखिल हुए ऐसे मौके पर जो बाद ज़ोहर था या बाद इशा था।
अलाहीन गफलत मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान, तो वहां पाया उन्होंने देखा दो आदमियों को कि वो बाहम झगड़ा कर रहे हैं। हाजा मिन शियातिही, उनमें से एक वो था जो इनके गिरोह में से था यानी बनी इसराइल में से था। वह हाजा मिन अदुव्विही, और दूसरा आदमी वो था जो उनके दुश्मन के गिरोह में से था यानी किब्तियों में से था। फस्तगासहु लज़ी मिन शियातिही, तो फिर हजरत मूसा को देखकर मदद तलब की उस शख्स ने जो इनके गिरोह में बनी इसराइल में से था, अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, उस शख्स के खिलाफ कि जो दुश्मन के गिरोह में से था। फवक़ज़ा मूसा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किब्ती आदमी को, फिरौनी कौम से ताल्लुक रखने वाले आदमी को एक मुक्का दे मारा। फ़क़ज़ा अलैहि, और उस मुक्के ने उस आदमी का काम तमाम कर दिया। यहाँ बताया जा रहा है कि इस मौके पर वो आदमी जो बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था वही शरीर आदमी था, वही शरारत कर रहा था, मगर चूंकि आम तौर पर बनी इसराइल के ऊपर किब्ती लोग जुल्म ढाया करते थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर देखा मामले को, उन्हें ऐसा ही लगा कि वाकई ये मजलूम है और वो जुल्म करने वाला है, हालांकि ये शरीर आदमी था जो बनी इसराइल से था। इसने क्या किया कि मदद तलब की, ये देखते हुए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले आदमी हैं और अपनी कौम की गैरत भी रखते हैं, तो ये मेरी मदद करेंगे। उन्होंने उस शख्स को जो दूसरी कौम से था उसको एक मुक्का मारा तादीब के लिए, ताकि उसे दूर कर दें इस बात से कि वो बनी इसराइल पर जुल्म करे। मगर वो मुक्का इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उसे लगा और वो आदमी मर गया। मुक्के से कोई मरा नहीं करता, मगर यहाँ मौका ऐसा हो गया, इस मौके पर ऐसा हादसा पेश आया कि उस मुक्के से वो आदमी मर गया। क़ाला हाज़ा मिन अमल शैतान, ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो शैतानी अमल हुआ है, यानी इस काम में को मदाखलत हुई है शैतानी, और इस तरह से वो आदमी मारा गया। सामने वाला, इरादा मैंने नहीं किया था इसको मारने का, ये मर गया, जान से गया। इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, बेशक शैतान तो बड़ा दुश्मन है, गुमराह वाज़ेह। क़ाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए मेरे रब मैंने जुल्म किया अपनी जान पर, फ़ग़फ़िर ली, मुझे बख्श दीजिए। फ़ग़फ़र लह, तो अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। अगर कहीं खता का भी इम्कान हो तो वहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान साथ साथ करते हैं। बताया कि अगर गलती भी हुई है तो भी माफ कर दिया, वैसी कत्ल खता है जिसमें इंसान को उसके का इरादा शामिल नहीं होता, तो वो भी बख्श दिया गया। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि चूंकि बनी इसराइल के खिलाफ ये लोग सामने वाले हरबी थे, इसलिए इनका कत्ल जायज़ था। तो एक जायज़ कत्ल था। दूसरी तफसीर ये है कि एक जायज़ कत्ल था, मगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की शान ये है कि वो मामले को बिल्कुल वजाहत के साथ अंजाम देते हैं। तो हरबियों को कत्ल करते हैं तब भी मैदान में लाकर कत्ल करते हैं। इस तरह से जबकि एक कौम के लोग मौजूद हों और मुक्का मारकर किसी को मार दिया जाए, ये खिलाफ औला था, इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत भी तलब की। क़ाला रब्बी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरे रब बिमा अनअमत अलैया, जैसा कि तूने मुझ पर इनाम किया, फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, तो मैं आइंदा कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। यहाँ एक दूसरे पहलू पर भी रोशनी पड़ गई कि अभी तहकीक पूरी नहीं हुई थी माजरे की, और उन्होंने बज़ाहिर मामले को देखा और फैसला कर लिया इस बात का कि यही मुजरिम है, इसलिए उस किब्ती को मार डाला, हालांकि मुजरिम उस मौके पर वो बनी इसराइली था यानी सब्ती था। तो कहा आइंदा मैं मुजरिमों का साथ नहीं दूंगा। फ़अस्बह फिल मदीनति खाइफन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रहने लगे उस बस्ती में मगर डरते डरते। डर क्या था? जैसे इस शख्स के कत्ल का वाकया आम हुआ तो अब वहां ये बात होने लगी। हर एक को मालूम था कि कत्ल खता है, मगर उसके बावजूद वो चाहते ये थे कि इस मुकदमे में नाहक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए, यानी जवाबन क़िसासन कत्ल किया जाए, जो जायज सजा नहीं थी इस मौके के लिए। तो कहा कि वहां रहते थे मगर डरते रहे थे, इस बात से खौफजदा थे, और साथ साथ यतरक़्क़बू, इंतजार कर रहे थे कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, क्या करना है इस मौके पर। फ़इज़ल लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्सी, फिर अगले रोज ये हुआ। फिर उसके बाद माजरा ये पेश आया कि कल जो आदमी मदद तलब कर रहा था बनी इसराइली और झगड़ रहा था उस किब्ती से जो बुला रहा था अपनी मदद के लिए, यस्तस्रिख़ुहु, फिर आज भी यानी दूसरे दिन भी वो फिर मदद तलब करने लगा, किसी और के साथ उलझ बैठा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फिर उसने मदद तलब की। क़ाल लहू मूसा, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बनी इसराइली से कहा, इन्नका लगवियुम मुबीन, अब तो वाज़े हो गया कि तुम ही सरकश हो, तुमने ही कल भी माजरा खराब किया था, आज एक और से उलझ पड़े हो। फलम्मा नारादा, फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया इस बात का, यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा, कि पकड़ लें उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन है, यानी वो जो शरीर बनी इसराइली था वो दुश्मनी कर रहा था, उसको पकड़ने के लिए जैसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, काला, तो वो कहने लगा, या मूसा, ए मूसा, अतुरीदु अन तक़्तुलनी, क्या तुम चाहते हो कि मुझे कत्ल कर दो, कमा क़तलता नफ्सन बिलअम्सी, जैसे कल तुमने एक आदमी को कत्ल किया था। यानी इसने इस तरह से भांडा फोड़ दिया, वहां पर वो जो माजरा था उसको जाहिर कर दिया। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्ज़ि, और तुम तो नहीं चाहते कि
ان تریدو تم تو صرف یہ چاہتے ہو الا ان تکونا کہ ہو جاؤ تم جبارن فی الارض زمین میں ظالم، وما تریدو ان تکونا من المصلحین اور تم تو یہاں اصلاح کرنے والے نہیں بنتے، یعنی آپ اصلاح نہیں کر رہے، آپ تو فساد کر رہے ہیں۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایک فساد کا الزام لگا کر اور معاملے کو خراب کیا۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، پھر آئے ایک صاحب شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتے ہوئے۔ شہر کا دوسرا کنارہ یعنی جہاں پر بنی اسرائیل، جہاں پر قبطی رہتے تھے اور فرعون کے لوگ رہتے تھے، وہاں مشورہ کیا ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جائے اس الزام میں، اور پھر اس کے بعد ان پر مقدمہ چلایا جائے یا یہ کہ ان کو سزا دی جائے۔ تو اس موقع پر ایک جو خیر خواہ تھا وہاں سے وہ آ کر حضرت موسیٰ کو خبر دیتا ہے، قال یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا، بے شک فرعونی سردار سارے، یاتمرون بک، وہ آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ کو پھنسائیں، لیقتلوک، تاکہ وہ آپ کو قتل کر ڈالے، فخرج، آپ یہاں سے نکل جائیے، یعنی آپ کوئی راستہ اختیار کیجئے، انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مصر سے نکلے، ڈرے ہوئے بھی تھے، سہمے ہوئے بھی تھے، اور اس طرح سے انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ماجرا پیش آتا ہے۔ قال ربی، انہوں نے دعا کی وہاں پر اللہ سے، اے میرے رب، نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے بچائیے۔ ولما توجہ تلقاء مدینہ، اور جب وہ متوجہ ہوئے مدین کی جانب، شہر مدین جہاں تھا اس طرف انہوں نے رخ کیا، قال عسا، اور دعا کی کہ قریب ہے، امید ہے، ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا، یعنی راستہ آسان ہو جائے گا، حفاظت کے ساتھ میں منزل مقصود یعنی کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ جاؤں گا۔ ولما ورد ماء مدینہ، اور جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، مشہور مقام تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام یہاں پر جو ہے وہ اپنے فرائض کو انجام دے رہے تھے، اس جگہ پر وہ متعین تھے، اور وہاں کے کنویں پر جب وہ پہنچے، وجد علیہ امتن، تو وہاں انہوں نے پایا ایک گروہ کو، من الناس، لوگوں میں سے، یسقون، جو پانی پلا رہے تھے، یعنی اپنے مویشیوں کو، ریوڑ کو پانی پلا رہے تھے لا کر۔ ووجد من دونہما، ووجد من دونہم امرأتین، اور پایا انہوں نے وہاں پر ان عام لوگوں، یعنی جو ریوڑ کو پانی پلانے والے تھے، ان کے علاوہ دو عورتوں کو، یعنی ایک عجیب ماجرا تھا کہ عام طور پر یہ کام گھر سے باہر کے تو مرد انجام دیتے ہیں، یہاں دو خواتین بھی ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں ایک دوسری جانب، تزودانی، جو دونوں روکے ہوئے ہیں، وہ دونوں خواتین روکے ہوئے ہیں اپنے ریوڑ کو، روک کر کھڑی ہوئی تھی ایک طرف۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ یہ مظلوم معلوم ہوتی ہیں اور دوسرے پانی پلا رہے ہیں ریوڑ کو اپنے اور یہ نہیں پلا پا رہی، تو ان سے جا کے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ قالتا، تو ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ جو چرواہے ہیں یہ اپنے مویشی کو پانی پلا کر چلے جائیں، یعنی ان کو ادب آداب نہیں ہے، تو یہ لوگ یہاں پر تعارض کریں، پہلے یہ مرد لوگ ہیں، زوراور ہیں، یہ پہلے اپنا کام پورا کر لیں، تو پھر اس کے بعد جب خالی ہو جائے جگہ تو ہم اپنے ریوڑ کو لاتی ہیں اور پانی پلاتی ہیں۔ اور یہاں اپنے باہر آنے کا سبب بھی انہوں نے بیان کیا، مفسرین نے لکھا کہ خواتین کے لیے اصلاً مقام ان کا گھر ہے اور باہر کے کام ان کے نہیں ہیں، تو جب تک کوئی سبب درپیش نہ ہو، شرعی سبب، اس وقت تک وہ باہر نہیں جاتی، گھر سے باہر نہیں جاتی، تو اس لیے ان دونوں خواتین نے اپنے باہر آنے کا جو عذر تھا اس کو بیان کیا۔ حالت مجبوری میں خاتون کے لیے پھر جائز ہے کہ جا کے کچھ معاش کا اہتمام کرے، جو باہر کی ذمہ داری اس کو ادا کرے۔ تو یہاں ماجرا یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ ان کی بیٹیاں تھیں، قوم کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ نہیں آئے تھے کہ وہ ان کی نصرت کرتے، تو کہا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد تو بہت بوڑھے ہیں، یعنی ان کی عمر بہت ہو گئی ہے، وہ جانوروں کو پانی پلانے کا کام خود نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آئی ہیں۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں خواتین کے لیے ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹ کر، یہ کام جو خدمت کا تھا اس کو انجام دے کر سائے کے پاس جا کر بیٹھ گئے کہیں اور۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور وہاں جا کر پھر اللہ کو پکارا۔ دیکھیے تیسری دعا ہے جو اس سفر میں کر رہے ہیں وہ۔ معلوم ہوا بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ہر موقع پر جیسے حالات اس کو درپیش ہوں اللہ سے تعلق اور رابطہ رکھے، اللہ سے مانگتا رہے، اچھے حالات ہوں تب بھی اور کسی مشکل میں گرفتار ہو تب بھی اللہ کو یاد رکھے۔ یہاں پہنچ کر پھر اللہ کو پکارا کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور کتنے عاجزی کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب جو کچھ بھی آپ میری طرف ڈال دیں، میری طرف بھیج دیں، نازل فرما دیں خیر میں سے، میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کے لیے آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ یہ عاجزی اور بندگی ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قوموں کو سکھاتے رہے، اور یہ بڑی خاص دعا ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا انسان کے لیے کئی طرح کی سہولتوں کا ذریعہ ہے۔ کہ اس دعا کے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہائش کا بھی انتظام ہو گیا، کاروبار کا بھی انتظام ہو گیا، اور گھر بھی ان کا آباد ہو گیا، ساری نعمتیں اللہ نے اس کے بعد عطا کر دیں۔ فجاءت ہو
इहदाहुमा, फिर उनके पास आई उन दो लड़कियों में से एक खातून, तमशी अल इस्तिहयाइन, बड़े हया के साथ चलते हो। इमाम राजी फरमाते हैं कुरान हकीम ने इस मकाम पर खास तौर पर इन खवातीन के जिस वस्फ को वाजे किया वो हया का वस्फ था, और साथ साथ ये कि तरीका भी बताया कैसे हुआ। इस तरह कहा कि फिर वो खातून आई हैं, आके बुलाया, और उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे कर दिया कि आप आगे आगे चलिए, हम पीछे से रास्ता बताएंगे ताकि नजर भी न पड़े। कालत इन्ना अबी, आके वो कहने लगी खातून के हमारे वालिद यदू का, आपको बुलाते हैं, यानी हजरत शुएब घर पर मौजूद हैं, वो आपको वहां बुला रहे हैं। बाज़ हज़रात ने इख्तिलाफ किया है कि शेख मदियन कौन थे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे या नहीं थे। तो अलल इख्तिलाफ ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है कि जैसे तफसीर उस्मानी में भी तसरीह है, इसी तरह से हजरत मुफ्ती शफी साहब ने मारिफुल कुरान में तस्हीह की, जलालैन में भी हजरत शुएब ही का तस्करा है। बाज़ तारीखी रिवायात की बुनियाद पर इससे इख्तिलाफ करना सही मालूम नहीं होता। उन्होंने कहा कि इन्ना अबी यदू का, हमारे वालिद आपको बुलाते हैं, लियज्जिया का, ताकि वो आपको उजरत दे दें, अजरा मा सक़ैत लना, जो कुछ आपने हमारे लिए काम किया, यानी हमारे जानवरों को पानी पिला दिया, इसकी जो उजरत शरन बनती है वो आपको अदा करना चाहते हैं। ये आला लोगों का, अशराफ का तरीका हुआ करता है, किसी से मुफ्त में कोई काम नहीं लेते, और अगर कोई खिदमत भी करे तो पहले अगर उजरत तय हो न भी हो तब भी कुछ ना कुछ बख्शिश दे देते हैं, कुछ ना कुछ बाद में अता करते हैं, ताकि कोई किसी का इनके ऊपर कोई हक न रह जाए। तो यहाँ उन्होंने ख्याल किया कि कोई साहिब हैं जिन्होंने ये कार्य खैर अंजाम दिया, तो जो आला अखलाक हैं, करीमाना अखलाक हैं, उसका सबूत देते हुए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इनको कुछ अता करें। फलम्मा जाहू, और जब आए मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास, वक़स्सा अलैहिल क़सस, और उनके सामने अपना पूरा वाकया माजरा बयान किया, अपना तारुफ करवाया, क्या वाकया हुआ था मिस्र में वो बता दिया। काला, तो उन्होंने फरमाया, ला तखफ, अब आप न डरें, नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, आपने नजात पाली है जालिम लोगों से। यानी अब जिस इलाके में आप आ गए, यहाँ फिरौन की नहीं चलती, यहाँ उसकी पहुंच नहीं है, आप यहाँ बेखबर बेपरेशान, बगैर गम के परेशानी के साथ रह सकते हैं। कालत, अब उनकी एक बेटी ने मशवरा दिया, इहदाहुमा, उनकी बेटियों में से, दो लड़कियों में से एक ने वालिद को मशवरा दिया, या अबत इस्ताजिर हो, ए वालिद, ए अब्बाजान, इन साहब को अपने पास उजरत पर रख लीजिए, इन खैरा मन इस्ताजर था, और जिसको भी आप रखेंगे उजरत पर उसमें बेहतर आदमी वो होगा, अल कवियुल अमीन, जो कवी भी हो और अमानतदार भी हो। दो और वस्फ आ गए, किसी को मुलाजिम रखा जाए, काम पर मामूर किया जाए, तो ये औसाफ होने चाहिए उसके अंदर, एक ये कि वो कवि हो, यानी जिस काम के लिए रखा जा रहा है उसकी सलाहियत रखता हो, और दूसरा ये कि अमानतदार हो, ताकि अमानत में खयानत न करे। और ये दोनों बातें कैसे मालूम हो गई उन खवातीन को कि दो औसाफ पाए जाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में। देखा कि जब वो आए और वहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग जो पानी पिला रहे थे अपने जानवरों को, उनके माबैन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भारी पत्थर हटाकर एक तरफ किया, और इन अपने जो जानवर थे इन खवातीन के, उनको पानी पिला दिया। तो कवि होना मालूम हुआ, अमानतदार उनके रवैये से मालूम हो गया कि कितने शरीफ नफ्स आदमी है, और हमारे लिए इन्होंने खिदमत अंजाम दी बगैर किसी अजर के, बगैर किसी उजरत के। तो इन दो सिफात का हामिल होना चाहिए उस आदमी को। तो बेटी ने मशवरा दिया कि अगर आप किसी को उजरत पर रखना ही चाहते हैं तो इन दो औसाफ का हामिल होना चाहिए, और ये औसाफ इनमें बदरजा अतम पाए जाते हैं। काला, उन्होंने कहा कि इन्नी उरीदु, अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का जिक्र किया कि मैं चाहता ये हूँ अन उनके हका, कि आपका निकाह कर दूं, यानी आपके निकाह में दे दूं, एहदबनतैया हातैनी, अपनी इन दो बेटियों में से कोई एक बेटी, अला, इस शर्त के साथ, अंताजुरनी, कि आप मेरे पास उजरत पर काम करें, समानिया हिजज, 8 साल तक। अब इसमें क्या कोई खिदमत उजरत के तौर पर हो सकती है, यानी महर बन सकता है? तो हमारी शरीयत में जो बात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औला है वो ये है, या जो कहिए जिस पर फतवा है वो ये है कि सिर्फ खिदमत उजरत नहीं बन सकती, जबकि इमाम शाफई के नज़दीक की मौक़िफ़ है कि हाँ बन सकती है। इसी तरह दीगर उलमा के नज़दीक, हमारे नज़दीक ये है कि उसके लिए कोई ना कोई यानी माल मुतय्यन करना महर में ज़रूरी है। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कम अज़ कम मकदार महर को मुतय्यन किया। अंताजुरनी, कि आप मेरे पास नौकरी करें, समानिया हिजज, 8 साल। फ़ैन अतममता अशरन, और अगर आप पूरा कर देंगे इस मुद्दत को 10 सालों से, फमिन इंदिक, तो ये आपकी तरफ से होगा, यानी इजाफी तौर पर आप एक नेकी करेंगे और आप एक भलाई का काम करेंगे। एक तरफ तो ये कि निकाह कर दूंगा आपका, यहाँ आप रहेंगे, आपका घर आबाद होगा, मजीद ये कि आपको एक मुलाजमत भी मिल जाती है, काम करने को भी मिल जाता है, और मजीद ये कि हिफाजत का सामान भी यहाँ पर आपके लिए हो गया। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत
موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کیا جو ان کے خسر کے لیے زیادہ بہتر تھی، یعنی یہ کہ 10 سال کی مدت کو پورا کیا، وہاں پر 8 سال رہے اور اپنی طرف سے 2 سال مزید اضافی پورے کر دیے۔ وما اريد ان اشق علیک، اور میں تو نہیں چاہتا کہ آپ پر کوئی سختی کروں، یعنی بقیہ 2 سالوں پر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے پائیں گے اچھے لوگوں میں سے، یعنی میں آپ کے ساتھ معاملات میں کوئی سختی نہیں کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک بینی و بینک، یہ معاہدہ ہے جو میرے اور آپ کے مابین طے پا گیا۔ ایم الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے، یعنی 8 سال یا 10 سال جو بھی میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، تو پھر مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اس کے بعد۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ہی نگہبان ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پورا کر دیا، یعنی 10 سال پورے کر دیے، وسارا باہلہ، پھر وہ چلے اپنے گھر والوں کو لے کر، یعنی جو بیٹی نکاح میں دی تھی، ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سا سامان بھی، مال و اسباب بھی ان کو دیا، جس کو وہ ساتھ لے کر چلے وہاں سے۔ آنس من جانب طور نارا، من جانب طور نارا، تو جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے دیکھا، ان کو نظر آیا، آنسا، ان کو محسوس ہوا یہ کہ یہاں پر طور پہاڑ کی ایک جانب کچھ آگ نظر آتی ہے، آگ نہیں تھی بلکہ نور تھا، وہاں پر بقع نور تھا وہ۔ قال لأہلہم کسوا، تو کہا اپنے گھر والوں سے کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں دیکھتا ہوں آگ، مجھے تو آگ نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی خبر مل جائے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے میں یہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے کر آؤں راستے کے بارے میں، او جذوۃ من النار، یا یہ کہ کوئی انگارہ ہی، دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے ہاتھ تاپ لو، اپنے لیے گرمی کا سامان کرو، سرد موسم تھا۔ فلما اتاہا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اس بقع نور پر، نو دیا، تو ندا دی گئی، ان کو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، اس وادی کے داہنے کنارے سے، شاط کہتے ہیں اس کی نکلی ہوئی ایک شاخ سے، تو وادی اسی طرح سے ایک شاخ کی مانند ایک کونا تھا، وہاں پر سینا کے اس مقام پر طور پہاڑ کونے پر واقع ہوا، وہاں بلایا گیا، فی البقعۃ المبارکہ، اور یہ جگہ بابرکت تھی، معلوم ہوا جس جگہ پر کوئی خاص واقعہ روحانی پیش آئے وہ جگہ بھی بابرکت ہوتی ہے۔ بقع مبارکہ تھا وہ، من الشجرہ تھی، وہاں گئے تو معلوم ہو رہا ہے ایک درخت سے آواز آ رہی ہے، ان یا موسیٰ، آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، رب العالمین، اللہ رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ ڈال دیجئے اپنی لاٹھی کو۔ اب یہ دیکھیے ماجرا جو کچھ بیان کیا گیا اس سے پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے، یہاں پر بھی الفاظ کا فرق ہے، کچھ نہ کچھ تفصیلات میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں الگ بتایا، وہاں اللہ نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے، سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ کر آئے وہ قدرے مختلف تھے۔ اس سے بھی علماء نے استدلال کیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے، کہ کسی واقعے کو نقل کیا جائے تو مفہوماً اس کا درست ہونا کفایت کرتا ہے، الفاظ مختلف ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، اور اسی سے پھر جو حدیث کی تحدیث ہے، یعنی حدیث کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا اس کو آگے نقل کرنے میں تحدیث بالمعنی، یعنی روایت کرتے ہوئے مفہوم کو درست بیان کیا جائے، الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں، فرق ہو سکتا ہے، اس پر استدلال کیا۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور ایک جگہ وہ حدیث کسی اور لفظ کے ساتھ ہے، دوسری جگہ دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے، تو بتایا کہ قرآن حکیم میں بھی ایسا ہے کہ وہی واقعہ ہے اور ایک جگہ کچھ الفاظ کے ساتھ ہے، دوسری جگہ الفاظ کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ نے فرمایا اپنی لاٹھی ڈال دو، فَلَمَّا رَآهَا، اور جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی لاٹھی کو، تَهْتَزُّ، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ سانپ ہو، وَلَّا مُدْبِرًا، تو وہ وہاں سے پیٹ دکھا کر پھر گئے، یعنی پیٹ اس طرف کی اور منہ دوسری طرف کر جانے لگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اول ایسی کیفیت پیش آئی، یا موسیٰ، ہم نے کہا اے موسیٰ، اقبل، واپس آئیے، ولا تخف، غم نہ کیجیے، نہ ڈریں، انک من الآمنین، بے شک آپ تو امن والوں میں سے ہیں۔ اس لوگ ادا کا، اپنے ہاتھ کو داخل کیجیے، فی جیبک، اپنی جیب میں، اور اسے پھر نکالیے، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ بالکل چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے۔ سفید نشان برس کا نہیں ہے بلکہ یہ تو چمکنے کی کیفیت ہے جو بغیر عیب کے ہے۔ وضم ملئی کا جناح کا، اور اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیجیے، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، یہ بھی ایک علامت تھی جو انہیں دی گئی تھی، جناحک یعنی بازو، یہ ایک طریقہ انہیں سکھایا گیا کہ اگر آپ کو کسی موقع پر خوف لاحق ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے کے ساتھ جوڑ لیجئے، یا ہاتھ یوں کر کے باندھ لیجئے، جس طرح سے باندھا جاتا ہے ہاتھوں کو آپس میں، تو کیا ہوگا، اس سے آپ خوف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ فضانے کا،
یہ ہیں چیزیں دونوں جو دی گئی تھیں آپ کو، برہانان من ربک، آپ کے رب کی طرف سے دلیل ہے، یعنی معجزہ ہے بڑا۔ دو چیزیں کیا تھی؟ ید بیضا، اور اسی طرح سے وہ جو لاٹھی دی گئی تھی آپ کو، آپ کا عصائے موسیٰ، یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بڑی دلیل بن جائیں گی۔ ساتھ ساتھ چھوٹی اور بہت سی دلیلیں ہیں، معجزات بہت ہیں، یہ دو بڑی دلیلیں ہیں آپ کے رب کی طرف سے۔ الی فرعون، جائیے آپ فرعون کی جانب، و ملئہ، اور اس کے درباریوں کی جانب، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ بڑے فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی انی قتلت منہم نفسا، میں نے تو ان میں سے ایک آدمی کو، یعنی قبطیوں میں سے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، فاخاف، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے، یعنی اس کے بدلے میں ناحق مجھے قتل کریں گے، بنتی تو دیت تھی، قتل مجھے کر دیں گے وہ۔ واخی، اور میرے بھائی ہارون، یہ ہارون ہے، ہوا افصح منی لسانا، یہ مجھ سے زیادہ بات کہنے میں فصیح ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو فصاحت عطا کی گئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو ابتدائی لکنت تھی اس کی نسبت کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ معلوم ہوا کہ وعظ میں اور گفتگو میں فصاحت دین کے لیے استعمال کی جائے تو یہ محمود چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ فارسلہ معی ردا، تو انہوں نے درخواست کی کہ حضرت ہارون کو بھی میرے ساتھ آپ مددگار بنا دیجئے، یصدقنی، یہ میری تصدیق کریں، انی اخاف ان یکذبون، مجھے تو ڈر ہے اس بات کا کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، سنشد عضدک، تو میں مضبوط کر دوں گا آپ کے بازوؤں کو، باخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے سے، یعنی گھر والے بھی کام میں آپ کے شریک ہو جائیں گے اور آپ کے بھائی آپ کے لیے بڑا سہارا بنیں گے۔ ونجعل لکما، اور بنا دوں گا تم دونوں کے لیے، سلطانن، اپنی طرف سے غلبہ، یعنی یہ کہ معجزات کے ذریعے آپ کی نصرت ہوگی۔ فلا یصلون الیکما، تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے آپ دونوں تک، یعنی فرعونی لوگ۔ بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، فرمایا کہ میری نشانیاں لے کر آپ جائیے، انتما، آپ دونوں، ومن اتبعکم الغالبون، آپ دونوں بھی اور جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ بھی غالب رہیں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ، اور جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس، بآیاتنا بینات، ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم والوں نے، ما ھذا الا سحر مفترا، نہیں ہے یہ مگر گھڑا ہوا جادو، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور ایسی باتیں جو آپ کہتے ہیں یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنی، پچھلے زمانوں سے نہیں سنی۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، کون لایا ہے اس کے پاس سے ہدایت، یعنی اللہ کی طرف سے فرستادہ کون ہے، کیا پیغام لے کر آیا ہے، ومن تکون لہ، اور کون ہے کہ اس کے لیے ہوگا عاقبت الدار، آخرت کا اچھا گھر، یعنی آخرت کا اچھا انجام، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارا کوئی الہ ہو میرے علاوہ، اپنے آپ کو الہ کا درجہ دیتا تھا اور سجدہ کرواتا تھا اپنے لوگوں سے اپنے آپ کو، تو کہنے لگا کہ ان کی باتوں میں نہ آؤ، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ فاوقد لی یا حامانو، دوسری طرف آگ جلانے کا حکم دیا حامان کو، کہا اے حامان آگ جلاؤ، جو اس کا وزیر تھا اس سے کہا ایک زوردار آگ بھڑکاؤ، التین، مٹی پر، یعنی اینٹ کے مٹی کو جو ہے وہ پکا کر، اس سے جو ہے وہ ایک مٹی کو آگ پر پکا کر اس سے جو مٹی کے تم اینٹیں تیار کرو، اس کو تیار کر کر ایک بڑی جو ہے سب میرے لیے کوئی عمارت تعمیر کرو۔ فجعل لی صرحا، میرے لیے بناؤ ایک محل، یعنی اونچا محل ہونا چاہیے، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھ سکوں، یعنی ان تک مطلع ہو جاؤں۔ مطلب کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے میرا الہ تو معبود برحق آسمانوں سے بھی اونچا ہے، اوپر ہے، تو کہنے لگا بیوقوف آدمی فرعون، کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ، اس پر چڑھ کر میں دیکھوں گا اور وہاں دیکھ کر قوم کو بتاؤں گا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک صفاحت ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہیں محدود دیکھنے لگ جائے، سمجھے کہ کہیں محدود ہے وہ۔ تو بتایا کہ اس کے لیے تو کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے، وہ تو سمتوں کا بھی خالق ہے، اس کو تم دیکھ نہیں سکتے اس طرح سے۔ میں تمہیں جس الہ کی دعوت دے رہا ہوں وہ تو کوئی مجسم چیز نہیں ہے، تم اس کو مجسم سمجھتے ہو، اور یہ صفات کا شرک ہے جو قوموں میں آ جایا کرتا ہے، صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صحیح طور پر وہ پہچان نہیں پاتے، یا یہ کہ خود سمجھ رہا تھا تو قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے ایک کام کیا۔ اور اکثر حکمرانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ قوم اگر کسی حق کی طرف جانے لگے تو طرح طرح کے کھیل تماشوں میں اسے لگاتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اس نے کہا کہ سب مل کر ایک تعمیر کریں بڑی سی، اس پر چڑھ کر الہ کو دیکھیں گے ہم۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہاں البتہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ، ہوا
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون وہ بہت بڑا بنا، اس نے تکبر کیا، وجنودہ اور اس کے لشکر والوں نے بھی تکبر کیا، فی الارض زمین میں، زمین مصر میں، بغیر الحق ناحق طور پر، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم الینا لا یرجعون کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے، فادخلناہ تو ہم نے فاخذناہ تو ہم نے اسے پکڑ لیا، وجنودہ اور اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الیم اور ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں یعنی غرق کر دیا، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین دیکھو پھر کیسا انجام ہوا ظالموں کا، وجعلناہم ائمۃ اور ہم نے بنا دیا تھا ان لوگوں میں سے یعنی ان فرعونیوں میں سے فرعون کو اور حامان کو بڑا پیشوا، وہ کفر کے پیشوا تھے، یدعون الی النار اور بلاتے تھے لوگوں کو آگ کی طرف، جس طرح سے ائمہ ہدا ہوتے ہیں اسی طرح سے گمراہی کے بھی امام ہوا کرتے ہیں، یعنی گمراہی کی طرف بلانے والے بھی ہوا کرتے ہیں، یدعون الی النار وہ بلاتے تھے آگ کی طرف، ویوم القیامت اور روز قیامت لا ینصرون ان کی مدد نہ کی جائے گی، واتبعناہم اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی، فی ھذہ الدنیا لعنہ اس دنیا میں بھی لعنت، یعنی آج تک بھی مسلمان فرعون کا نام لیں گے تو اس پر لعنت کرتے ہیں اور قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو فرعون پر لعنت ہوتی ہوتی ہے، ویوم القیامت اور روز قیامت ہم من المقبوحین یہی لوگ بدحالوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کا حال انتہائی قبیح ہوگا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ایسی کتاب جو بصیرتوں پر مبنی تھی، آگے ذکر آتا ہے کہ وہ بصائر تھے یعنی ایسی کتاب تھی جو آنکھوں کو کھول دینے والی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ہم نے موسیٰ کو کتاب سے سرفراز کیا بعد اس کے کہ ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تھا، بصائر یہ اصل میں اس کتاب کا وصف ہے جو موسیٰ کو دی گئی تھی، للناس لوگوں کے لیے آنکھوں کو کھول دینے والی کتاب، وَهُدًى وَرَحْمَةً اور ہدایت تھی اور رحمت کا ذریعہ تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما کنت بجانب الغربی اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وما کنت بجانب الغربی اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت یعنی طور کے غربی جانب موجود نہ تھے، اس قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم وحی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی جانب، یعنی ان کو ہم نے وہاں بلا کر جب یہ نبوت سے سرفراز کیا، فرمان شریعت عطا کیا، اس وقت آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، تو یہ سارے واقعات اور قرآن حکیم کا یہ نزول یہ آپ کی رسالت پر ایک گواہی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے، وما کنت من الشاہدین اور آپ تو اس واقعے کے عینی گواہوں میں سے نہیں تھے، یہ تو وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی جاتی ہے، ولکننا انشانا قرونا لیکن ہم نے پیدا کی اس کے بعد بھی کئی امتیں، فتطاول علیہم العمر اور اس کے بعد ان پر عمریں دراز ہو گئی، یعنی زمانہ بہت سا درمیان میں گزر گیا، تقریباً 2000 برس سے زائد واقعے کو گزر چکے تھے، تو کہا کہ ان پر بہت سا زمانہ گزر گیا، فتطاول علیہم العمر بہت سا زمانہ ان پر دراز ہوا، وما کنت ساویا فی اہل مدین اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اہل مدین کے ساتھ رہنے والے نہیں تھے، آپ وہاں کے رہائشی، وہاں کے باشندے، وہاں کے مقیم تو نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا کیا آپ تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات، یعنی نبی جہاں ہوتے ہیں وہ آیات تلاوت کرتے ہیں، تو یہ سب واقعات آپ کی وحی میں جو آپ کے اوپر نازل کی گئی اس میں تفصیل کے ساتھ آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ رسول بنا کر بھیجے گئے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرسلین بلکہ ہم ہی ہیں جو رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، مرسلین ہیں ہم یعنی ہم بھیجتے ہیں، مرسلین وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، وما کنت بجانب الطور اور آپ تو طور پہاڑ کی ایک جانب بھی موجود نہ تھے اس وقت، یعنی جانب سے مراد ہے اس جگہ پر، اس نادینا جب ہم نے آواز دی تھی موسیٰ کو، ولیکن رحمت من ربک بلکہ یہ تو رحمت ہے، یعنی یہ سارے واقعات اس قسم وہی آپ پر نازل کیے گئے، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، لتنذر قوما تاکہ آپ ڈر سنائیں ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک جن کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ولولا ان تصیبہم مصیبت پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب پہنچی انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم ان کے اپنے کمائی اپنے ہاتھوں کے کیے کے سبب، فیقولوا تو وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا کہا کرتے تھے وہ اسی طرح سے یعنی مشرکین مکہ کہ کیوں نہ آپ نے ہماری طرف بھیجا کوئی رسول، فنتبع آیاتک کہ ہم پیروی کرتے آپ کی آیات کی، ونکون من المؤمنین اور ہو جاتے ہم مومنین میں سے، اگر وہ ایسا کرتے تو اللہ فرماتے یعنی اگر وہ اس طرح سے اللہ کی باتوں کو مان لیتے تو ہم ان کو سرفراز کرتے، ان کو کامیاب کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، فلما جاءہم الحق من عندنا اور جب ان کے پاس حق آ گیا ہمارے پاس سے، قالوا تو انہوں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ
क्यों इन पैगंबर को भी वैसा ही नहीं दिया गया जैसा मूसा को दिया गया था, यानी वैसी लाठी जो हजरत मूसा को दी गई, वैसा यद बैजा जो हजरत मूसा को दिया गया, ऐसे मौजज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं? अल्लाह फरमा रहे तो अल्लाह की हिकमत है, जिसको जो चाहे दें। अवलम यकफुरु, तो क्या उन्होंने इनकार नहीं किया? क्या उन्होंने इनकार किया था उन्होंने बिमा ऊतिया मूसा, क्या उन्होंने इनकार न किया था उसका जो दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम मिन क़ब्ल, इससे पहले। यानी जब कौमे फिरौन ने इनकार किया उन मौजज़ात का जो मूसा अलैहिस्सलाम दिए गए थे, तो अगर इनको भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसे मौजज़ात दिए जाते तो ये कौम वाले भी इनकार करते। क़ालू सिहरानी, उन्होंने कहा ये तो दो जादूगर हैं, सिहरानी दो जादूगर हैं, तज़ाहरा जो एक दूसरे की मदद करते हैं। वक़ालू, और उन्होंने कहा इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, हम तो इन सब के मुनकिर हैं। कुल, कह दीजिए फातू बि किताब मिन इंदिल्लाह, ले आओ कोई ऐसी किताब अल्लाह के पास से, हुआ अहदा मिनहुमा, जो इन दोनों किताबों से ज्यादा हिदायत की रहनुमाई करती हो। दो किताबें कौन सी हैं? कुरान हकीम और तौरात। इन दोनों से ज्यादा मबनी बर हिदायत अगर तुम्हारे पास कोई सहीफा है तो वो ले आओ, अत्तबिअहु, मैं उसकी पैरवी करूं, यानी मैं उसकी बात मान लूं, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जब इसके जवाब में तुम इससे ज्यादा हिदायत पर मबनी कलाम नहीं ला सकते तो फिर तुम्हें चाहिए कि इस कलाम की पैरवी करो। फ़इल्लम यस्तजीबू लक, फिर अगर वो न कबूल करें आपकी इस बात को, यानी इस चैलेंज को, फ़अलम, तो जान लीजिए, अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, कि बेशक ये काफिर लोग पैरवी करते हैं अपनी ख्वाहिशात की। वमन अज़ल्लु, तो फिर उससे ज्यादा गुमराह कौन है? मिम्मन इत्तबा हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, बगैर हुदन, बगैर किसी हिदायतनामे के, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौला लअल्लहुम यतज़क्करून, और हमने उनके लिए कौले विसाल भेजा, यानी ऐसी बात जो मुसलसल उनको हिदायत देती थी, यानी लगातार हमने उनको अपना कलाम सुनाया। मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आते रहे बनी इसराइल में और आकर एक ही पैगाम सुनाते रहे बार बार। यह है वस्ल कौल, यानी ये कि उनमें मुस्तकिल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी रहा। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही, और वो लोग जिनको हमने इससे पहले यानी कुरान से पहले किताब अता की थी, बनी इसराइल के अच्छे लोग, हुम बिही युमिनून, तो वो इस पर ईमान लाते हैं। वइज़ा युतला अलैहिम, और जब ये कुरान हकीम पढ़कर उनको सुनाया जाता है, क़ालू, तो वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम इस पर ईमान लाए। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माजरा था। इन्नहुल हक़, वो कहते हैं कि बेशक ये बरहक है, मिर रब्बिना, हमारे रब की तरफ से। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, हम तो इससे पहले ही फर्माबरदार थे। यानी उस वक्त जो इस्लाम का तकाजा था पूरा कर रहे थे, और जब ये कुरान की हिदायत हमारे सामने आई तो अब जो मुसलमान होने का तकाजा है वो हम पूरा कर रहे हैं। दो उम्मतों पर, दो नबियों पर ईमान लाने वाले, इनके लिए अजर को अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं कि दोहरा अता किया जाएगा। जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहले भी उस वक्त की रहनुमाई पर ईमान वाले थे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर फिर ईमान वाले हो गए। फरमाया कि उलाइका युतौना, ये वो लोग हैं जिनको दिया जाएगा अजरहुम मर्रतैन, इनका अजर 2 मरतबा। मुराद क्या है इससे? मुफस्सिरीन ने लिखा कि बकिया अहले ईमान की निस्बत इनका ये खासा है कि इनके हर नेक अमल पर इनको दोहरा अजर मिलता है, हर नेक अमल पर दोहरा अजर। जो पहले भी किसी आसमानी हिदायत का मुत्तबे था और इस्लाम के सामने आने पर उसको कबूल कर ले, ये खास इंसेंटिव है, कि ये खास ये कशिश है जो उनके लिए रखी गई कि वो अहले किताब ईमान लेकर आए। बिमा सबरू, बसबब उनके सब्र के। व यदरऊन बिल हसनत सय्या, और वो दूर करते हैं भलाई के जरिए से बुराई को। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और खर्च करते हैं उसमें से जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है। व इज़ा समिउल लग़वा, और जब वो सुनते हैं कोई लग़व बात, बेहुदा बात, आरज़ू, तो उससे एराज करते हैं, अनहोश से। वक़ालू, और वो कहते हैं लना अमालुना, हमारे लिए हमारे अमाल हैं, वलकुम अमालुकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो। यानी उनसे उलझते नहीं हैं। ला नब्तगिल जाहिलीन, और हम उलझते नहीं हैं जाहिलों से। माजरा ये हुआ कि वो जो हबशा से वफद आया था, उस वफद ने आकर जब ईमान कबूल किया मक्का में, तो अबू जहल उनसे तारुस कर रहा था बार बार। तो उसको उन्होंने ये कहा कि हम तुम जैसे जाहिल से बात नहीं करना चाहते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में आकर उन्होंने ईमान कबूल किया। फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको चाहें हिदायत दे दें, ऐसा नहीं है। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। आप रास्ता दिखाते हैं, हिदायत का फैसला अल्लाह फरमाता है। वह हुआ आलमु बिल मुहतदीन, और अल्लाह ही खूब जानता है कौन हिदायत पाने वाले हैं। वक़ालू, और उन मुशरिकीन ने कहा, इन नत्तबिल हुदा, अगर हमने हिदायत कबूल कर ली, पैरवी की हमने हिदायत की माँ का आपके साथ, यानी जो आप कहते हैं वो मान जाए, मुसलमान हो जाए, नुतखत्तफ मिन अर्ज़िना, तो हमें इस बात का खतरा है कि हम उचक लिए जाएंगे जमीन से। हमारी जो सरदारी है वो कायम है इस वजह से कि सबके बुत रखे हुए हैं काबतुल्लाह में,
یہ سارے قوم قبیلے والے وہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والی جگہ بنا دیا؟ یعنی دور جاہلیت میں بھی اللہ نے اگر تمہیں امن عطا کیا اس طرح سے کہ حرم کے امن کو ان کے دلوں میں بھی ڈال دیا کہ یہ امن والی جگہ ہے، تو ابھی تمہیں کیا خوف ہے اس بات کا کہ تم ایمان لاؤ گے تو پیچھے رہ جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تو تمہیں نوازیں گے، تمہارے لیے اور زیادہ معیشت کا اہتمام بھی ہو جائے گا۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ کھچے چلے آتے ہیں ہر چیز، ہر قسم کے پھل پھول یہاں پر رزق من لدنا، بطور رزق ہماری طرف سے۔ جب دور جاہلیت میں اللہ نے تمہیں عطا کیا تو اس ایمان لانے پر تو اللہ اور عطا فرمائیں گے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ وکما اهلکنا من قریۃ، اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بطرت معیشتها، جن کی معیشت اترایا کرتی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے گزران پر، اپنے تمدن پر، اپنی ترقی پر، اپنی مادی ترقی پر اترایا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ آج جتنی معیشتیں اتراتی ہیں، اہل معیشت جتنے اتراتے ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ گزران دے دیا وہ اتراتے ہیں اس پر، ان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب ان پر عذاب آئے گا تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ فتل کا مساکنہم، دیکھو یہ ان کے گھر ہیں، یعنی اجڑے پڑے ہیں، دیکھو اسے عبرت کا سامان ہے۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیل، کوئی اس میں آباد نہیں ہوا ان کے بعد مگر تھوڑا سا۔ تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ کوئی مسافر گزرتا ہے تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، وہ بھی نظر عبرت سے دیکھتا ہے ان کے مسکنوں کو۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، یعنی وہاں کے رہنے والوں کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ ان بستیوں کے مرکزی مقام کی جانب رسول بھیجے۔ ایسے ہی ہوتا آیا کہ مرکزی مقام جو صدر مقام ہوتا وہاں رسول آتے اور ان کی دعوت پھر آس پاس کے تمام بادیہ نشینوں تک پہنچایا کرتی تھی۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ان کے اوپر ہماری آیات۔ اس میں یہ بھی جواب دے دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اسی سنت اللہ کے موافق مکہ میں مبعوث کیے گئے، اور پھر اس کے بعد آس پاس کی بستی والوں تک بھی ان کی دعوت پہنچتی ہے۔ صرف مکہ والوں ہی کے لیے نہیں ہے دعوت، بلکہ بادیہ نشینوں کے لیے بھی ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ سناتے ہماری آیات ان کے اوپر، تلاوت کرتے ان کے اوپر۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم تو کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر جب کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو دنیا کا مال و اسباب اور یہاں کا ساز و سامان، یہاں کی زینت، یہ سب کچھ بہت تھوڑا ہے، یہ صرف متاع ہے، یعنی سامان ہے برتنے کا۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وابقا، اور پائیدار بھی ہے۔ تمہارے اعمال کا اجر جو وہاں محفوظ ہو جاتا ہے وہی کام آئے گا، اور اگر تم وہاں کے لیے کچھ نہیں بھیجتے تو یہاں کا یہیں رہ جائے گا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، تو پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو، یعنی جنت کا وعدہ کیا اس سے، فہو لاقی، اور وہ اپنے اس وعدے سے ملنے والا ہے، یعنی یہاں دنیا سے جائے گا تو جنت پہنچے گا۔ کمم متعناہ، ہو سکتا ہے کیا اس کی مانند جس کو ہم نے دنیا کا فائدہ دے دیا، متاع الحیات دنیا، فائدہ کچھ دن کی زندگی کا، ثم ہوا یوم القیامت، پھر روز قیامت اس کا حال ایسا ہوگا، من المحضرین، وہ حاضر کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا، یعنی ان کو حاضر کیا جائے گا روز قیامت جہنم پر۔ ویوم ینادیہم، اور اللہ انہیں ندا دے گا، آواز لگائے گا، بلائے گا انہیں، فیقول اینا شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے کوئی میرے ساتھ شریک ہے۔ قال الذین حق علیہم القول، پھر کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یعنی اپنے ان گمراہ کرنے والوں کو بھی وہ دیکھیں گے جہنم میں تو کہتے ہوں گے اغویناہم، اور پھر وہ لوگ جو گمراہ کرنے والے تھے وہ بھی کہیں گے اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، یعنی ہمارے پہلے والوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے اپنے بعد والوں کو گمراہ کیا۔ تبرأنا الیک، اور آج ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں آپ کے سامنے، ما کانوا ایانا یعبدون، یہ تو ہماری ہے، یہ اگر اللہ ہی ختم کر دے تو کون ہے جو تمہیں ایسا متوازی نظام عطا کرے گا۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اس سے نصیحت اخذ نہیں کرتے۔ ومن رحمتہ، اور اللہ ہی کی رحمت کا مظہر ہے، جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے لیے متوازی لیل و نہار بنا دیے، تسکنوا فیہ، تاکہ تم رات میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، معاش کا اہتمام کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ ویوم ینادیہم، اور وہ دن جس دن اللہ انہیں ندا دے گا، آواز لگائے گا، فیقولوا،
اور کہے گا اینا شرکائی، کہاں ہے میرے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، ونزعنا من کل امۃ شہیدا، اور ہم بلائیں گے ہر امت یعنی ہر گروہ میں سے ایک گواہ، یعنی ان کے رسول آ کر ان کے خلاف گواہی دیتے ہوں گے، فقلنا، پھر ہم کہیں گے ان مشرکین سے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، یعنی رسول یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تو توحید ان تک پہنچا دی تھی، پھر اللہ پوچھیں گے ان مشرکین سے کہ لاؤ اپنی دلیل، فعلموا، تو وہ جان لیں گے ان الحق للہ، کہ بے شک حق تو اللہ ہی کا ہے، یعنی حق برحق معبود تو اللہ ہی تھا، وضل عنہم، اور ان سے گم ہو جائیں گے، ما کانوا یفترون، وہ سارے جھوٹ جو باندھا کرتے تھے۔ یہاں پر روک لیتے ہیں، انشاءاللہ قارون کا واقعہ کل پڑھیں گے اور اس صورت کو بھی مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔